السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ آپ تک بی ٹی وی سے پروگرام دیکھ رہے ہیں عشق راہبر مرشد ہادی، اور آج جس ہستی کا ذکر ہوا ان کا نام ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کی شخصیت اور آپ کا جو زہد و تقوی اور آپ کا جو زندگی جس انداز میں آپ نے گزاری اور جو آپ کا تصور فقر تھا اس پر بڑی پیاری گفتگو فرمائی۔ ہماری لائیو کالز کے لیے لائنیں کھول دی گئی ہیں۔ آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہماری لائنیں حاضر ہیں، آپ کال کر کے لائیو اسٹوڈیو میں بات کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابن عمر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی ایک کنجی ہے، اور جنت کی کنجی سچے فقیروں اور صادقین اور صابرین کی محبت ہے، اور وہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم نشیں ہوں گے۔ اور اولیاء کی شان میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشین در حضور اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترا 100 سالہ طاعت بیریا۔ اس کا ترجمہ ناظرین کچھ یوں ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت، اولیاء اللہ کی صحبت اللہ کی صحبت ہے، اور جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی ولی کامل یا درویش کامل کے پاس بیٹھ کر باتیں کرے۔ اسی طرح کسی ولی اللہ اور درویش کامل اور فقیر کامل کے پاس ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ ناظرین، یقیناً آپ بھی بہت سے سوال کرنا چاہیں گے۔ آج کی ہستی جس کا ذکر ہم نے کیا حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب نے، تو آپ کی کال جو ہے ان کو شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پہلے کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون میرے بھائی اور کہاں سے؟ جی، محمود قریشی، میں اسکاٹ لینڈ سے بات کر رہا ہوں۔ جی قریش صاحب، اسکاٹ لینڈ سے آپ نے کال کی، ارشاد فرمائیے۔ جی، تھوڑا سا ٹائم آپ کا میں دوں گا۔ بہت ماشاءاللہ اچھا پروگرام، اور ایمان تازہ ہو گیا ہمیشہ کی طرح، اور نیکوں کے ذکر ہونے سے رحمتیں نازل ہوئی۔ میں ریگولر پروگرام آپ کا دیکھتا ہوں۔ تو میری ایک آپ سے بہت آج امپارٹنٹ ڈیمانڈ اور ریکویسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دو باتیں تھی لیکن ایک کروں گا کہ ایک بزرگ گزرے ہیں کشمیر، آزاد کشمیر کے مظفر آباد میں، حضرت بابا نظام الدین قیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ قیاں شریف جگہ کا نام ہے۔ آپ کا سلسلہ فیض بھی حضرت صاحب بھی جانتے ہوں گے، یہ مثلا آپ کے خلفاء در خلفاء یہاں بھی بے شمار فیض ہے ان کا، کشمیری کمیونٹی میں، پاکستان میں بھی، اور ایون دین حضرت جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ہوئے، جن کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے وہاں، اور موڑا شریف والے۔ میں یہ گزارش ہے میری کہ آپ ان کے اوپر کوئی جو پروگرام آنے والے دنوں میں کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی میٹیریل اگر درکار ہوتا ہے وہ بھی پرووائڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اور بھی چینلز ہیں لیکن میری خاص خواہش ہے کہ حضرت صاحب بڑے پیارے انداز میں ذکر فرماتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کا سبب بھی بنے گا اور ہمیں یہ پروگرام بھی اچھا رہے گا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جی ضرور، انشاءاللہ محمود قریش صاحب، آپ نے جس طرف اشارہ کیا، ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر زیادہ سے زیادہ بزرگان دین اور اللہ والوں کا ذکر کیا جائے۔ ہم نے نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ تعالی مواد کے لیے آپ سے رابطہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ جو ہی یہ ایک جو ترتیب ہماری چل رہی ہے اس پر جب ان اللہ والوں کا جب ہم ذکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پہلے آپ کو بتائیں گے بھی، اور ضرور ہم چاہتے ہیں کہ تکبیر ٹی وی پر اس پروگرام عشق راہبر مرشد ہادی کے اندر ہم ایسی ہستیوں کا کہ جنہوں نے اسلام کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اور دین حق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، ہم ان کی زندگیوں کو لوگوں کے سامنے ضرور رکھیں۔ محمود قریش صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کا، آپ نے اسکاٹ لینڈ سے کال کی، پروگرام کو پسند کیا، آپ مستقل ہمارا پروگرام دیکھنے والے دوست ہیں، تو ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر، کون میرے بھائی اور کہاں سے؟ میں قریشی بول رہا ہوں لندن سے۔ جی قریش صاحب، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بس ارشاد کیا فرمانا، مطلب ہے مبارکباد پیش کرنا ہے تسانو، علامہ صاحب نے بہت بہت مبارک پروگرام آج سن کے طبیعت خوش ہو گئی اور ایمان تازہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ انہوں نے جزا خیر کے مطلب ہے کہ بہت ہی بہترین اتنی محنت کر دے علامہ صاحب کہ وہ طبیعت خوش ہو جانی۔
اور میری طرف انہیں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرنا ہے اور تکبیر ٹی وی نو بھی کر رہے ہیں کہ جڑے ساڈے واسطے پروگرام اور یہ دیکھ کے ایمان تازہ ہو جانا. اللہ کرے کہ انہاں دی بدولت ساڈا بھی جڑا ہے نا قیامت وچ کوئی تھوڑا جا سا ولی اللہ نے جڑا ہے ذکر کرنے اور سن کے تدبیر جڑی ہے نا وہ بالکل بہت ہی خوش ہو جانے. بہت بہت مہربانی جی. بہت شکریہ محمود قریش صاحب، آپ نے لندن سے کال کی اور آپ ہمارے مستقل کالر ہیں. آپ نے پروگرام کو پسند کیا اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ باقاعدگی سے ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں. نیکسٹ کالر ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کون میرے بھائی اور کہاں سے؟ سر میں محمد ساق بول رہا ہوں، تو اسپین سے بول رہا ہوں. جی جی اسحاق بھائی، آپ اسپین سے بات کر رہے ہیں. جی ارشاد فرمائیے. سر میں قادری صاحب عرض کرنا چلنا کو گل کرنا چاہنا ہوں. جی جی آپ لائیو بات کر رہے ہیں، قادری صاحب سے بات کریں. جی بسم اللہ. السلام علیکم. جی جی بسم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب بولیں جناب، میں سن رہا ہوں. قبلہ سر بڑا میں تہاڈا مشکور ہاں اور تہاڈے اسی بڑے سر فائن ہاں قادری صاحب کو. اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر دے اور سانو سن کے ایڈیاں سونیاں گلاں سانو اللہ تعالیٰ انہاں گلاں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. سر میں مطلب سننا چاہنا انسانی موضوع تے تسی تقریر کیتی تو میں سنی تو پھر سر میں چاہنا کہ تسی وہ موضوع پھر سانو سناؤ تو اسی انشاءاللہ ثواب دار حاصل کر کے تو اللہ تعالیٰ تانوں بہت جزائے خیر دے. آمین آمین. ٹھیک ہے جی. جی محمد اسحاق بھائی، آپ نے اسپین سے کال کی، بہت شکریہ. آپ نے پروگرام کو پسند کیا، ہمارے سابقہ پروگرام کو بھی پسند کیا. ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ اسپین میں، چونکہ اس وقت رات کا بہت سا ٹائم 1 سے بھی اوپر ہو گیا، تو اس وقت بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. جی نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور علامہ صاحب میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ علامہ صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں شراب کی کہ حضور جس رب نے سچا نبی عطا فرمایا اور سچے نبی کے صدقے میں حضور غوث اعظم کا صدقہ حضرت سخی سلطان بخش جیسی عظیم ہستی اور صاحبزادہ فیاض الحسن صاحبزادہ نیاز الحسن صاحب کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے. اس بزرگ کی بڑی دور کی نظر ہے. اللہ اس بزرگ کی نظر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ کے رسول کی امت کا اس بزرگ کے دل میں جو درد ہے، کاش کہ حضور کی امت کے ہر بچی اور بچے بوڑھے جوان کو یہ درد عطا فرما دے. آمین. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کی محبت کے نور میں کس طرح فنا ہو سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. جیسا کہ اس بزرگ نے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کا ایسا طریقہ کہ نہ صحابہ کا دامن چھوٹے نہ اہل بیت کی محبت کا دامن چھوٹے. یہ دونوں جنت کی کنجیاں ہیں بے شک. اور اللہ کے رسول کی محبت کا حاصل کرنے کا ان دونوں کے ساتھ دل کی تصدیق کے ساتھ جو رشتہ قائم کیا جاتا، کیا اسی کے صدقے میں یہ دونوں نعمتیں ملتی ہیں. اور اس بزرگ نے فرمایا کہ کسی ایک کا دل دکھا دیا، پوری اس نے کائنات کا اللہ کے رسول کا دل دکھایا. اور اس سے یہ کیا مراد لیتے ہیں، اس میں ذرا خصوصی توجہ کی جائے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دینا اور پھر صحابہ کرام کو تکلیف دینا اور پھر اہل بیت کو تکلیف دینا اور پھر ان کی بات کی تصدیق کے بجائے ان پر تنقید اور ایسی زبان استعمال کرنا جن سے اہل بیت کی توہین ہوتی ہو اور توہین کرنے والے کو دل میں محسوس بھی نہ ہو سکے، وہ اس سے بچا کے ساتھ جایا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ مصری خان صاحب، بریڈ فورڈ سے آپ نے کال کی اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ مستقل ہمارے پروگرام میں کال کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور آپ ہمیشہ
ہمارے پروگراموں کو پسند کرتے ہیں، تو ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں۔ آپ نے جو سوالات اٹھائے اور خصوصاً آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ کسی کا دل دکھانا جو ہے، یہ تو بڑی عظیم ہستی ہے نا جن کا آپ نے ذکر کیا، صحابہ جیسی عظیم ہستیاں ہوں، اہل بیت اطہار جیسی عظیم ہستیاں ہوں۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ کسی کمزور سے کمزور، کسی جو چھوٹے سے چھوٹا انسان ہے، اس کا بھی دل دکھانا جو ہے وہ انسان کے لیے بلکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت یہی کوشش کرنی چاہیے۔ بڑا اچھا آپ نے پیغام دیا ہمارے ناظرین کو کہ کسی کا دل دکھانا جو ہے اس سے ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دلوں کو جوڑیں، کسی دل کو توڑے نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو دوسرا سوال کیا، یہ ہمارا جو پروگرام ہے عشق راہبر مرشد ہادی، تو اس کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ ہم محبتیں بانٹ رہے ہیں۔ اللہ والوں کی جو تعلیمات ہے، اللہ والوں کا جو پیغام ہے، ہم اس پروگرام کے ذریعے اسی کو تو عام کر رہے ہیں، اور اللہ والوں کا پیغام اور اللہ والوں کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں، محبت والی ہیں، پیار والی ہیں، امن والی ہیں، اور ہم ان کے حالات زندگی، علامہ صاحب ہر دفعہ ایک عظیم ہستی کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ہستیوں کے ذکر کے اندر، ان کی تعلیمات کے اندر، ان کی جو زندگی ہیں ان کے اندر ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے کہ یہ اللہ والے جو تھے یہ محبتیں بانٹنے والے تھے، یہ دلوں کو توڑنے والے نہیں بلکہ جوڑنے والے تھے۔ تو ہم نے اس فیض کو اور عام کرنا ہے پروگرام عشق راہبر مرشد ہادی کے ذریعے۔ بہت شکریہ مصری خان صاحب، آپ نے بریڈ فورڈ سے کال کی۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون میری بہن اور کہاں سے؟ میں لندن سے مسز ذوالفقار بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن، کیا ارشاد فرمائیں گی؟ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ میں ہیلو جی آپ لائیو بات کر رہے ہیں، بات کریں۔ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں، مسز ذوالفقار بات کر رہی ہوں۔ جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا، ہم پوری فیملی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں ان کو اس شوق اس تصویر سے بھی دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے ادھر پاکستان میں ہماری مسجد کے مولانا صاحب تھے قاری عبد المالک صاحب، ان کی پرسنالٹی بہت زیادہ، اور ان کا ایکسینٹ، ان کی سپیچ ساری جو ہے، انداز بیان جو ہے وہ میرے قاری صاحب کی طرح ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو میرے ساتھ تھے، میں حافظ قرآن ہوں، میں نے ان سے تلاوت سیکھی ہے، تو میں آپ کو بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، محبت سے دیکھتی ہوں۔ جو آپ کا پیغام ہے وہ سب کو مطلب کہ کنوے ہو رہا ہے، وہ آپ کا میسج جو ہے کہ مطلب کہ صحابہ کرام کی، اولیاء بزرگان اولیاء دین کی جو محبت ہے جو ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھی، وہ ماشاءاللہ آپ کا پیغام سب لوگوں کو مل رہا ہے نا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میری ایک گزارش آپ سے کہ میں غوث اعظم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرید ہوں، تو ڈیٹیل سے ان کے بارے میں آپ ایک پروگرام ضرور کیجیے گا۔ ضرور۔ جی ہماری بہن تھی مسز ذوالفقار جو حافظ قرآن بھی ہیں، انہوں نے لندن سے کال کی، پروگرام کو پسند کیا، اور ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ وہ پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ تو ہم اپنے ناظرین سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ چونکہ ہم جس معاشرے کے اندر، یہ یورپ کا معاشرہ جو ہے اس میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو بزرگان دین کی تعلیمات سے آراستہ کریں، ان کو ایسے پروگرام جو ہے وہ اپنے ساتھ بٹھا کر دکھائیں، اور پھر خصوصاً جو بچے اردو اور پنجابی نہیں سمجھ سکتے، انہیں والدین جو ہیں وہ انگلش میں ان کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ یہ جن بزرگان دین سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کی یہ شخصیات ہیں، ان کا یہ پیغام ہے، اور ان کے پیغام کے اندر کتنی محبت ہے، کتنا اللہ کی توحید ہے، کتنا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات ہماری بہن حافظ قرآن مسز ذوالفقار نے کی کہ وہ اپنی ساری فیملی کو ساتھ بٹھا کر یہ پروگرام دیکھتی ہیں۔ تو انشاءاللہ بہن مسز ذوالفقار، ہم بہت جلد جو ہے وہ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت کے بارے میں ایک بھرپور پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ کال کرنے کا، پروگرام پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی کون اور کہاں سے؟ جی میں معاذ خان بول رہا ہوں بیلجیم سے۔ میں نے گزارش کی تھی مجھے جناب کا پرسنل فون نمبر چاہیے، کوئی جواب نہیں ملا۔
जी माजिद भाई, आप अभी और कोई बात करें, फिर मैं जब आप कॉल काटना नहीं, आपको जो है स्टूडियो में अभी आपकी कॉल कट गई है तो स्टूडियो में दोबारा कॉल करके आप नंबर जो है वो ले सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन और कहाँ से? जी मैं उस्मान बात कर रहा हूँ इटली से। जी उस्मान भाई, जी क्या इरशाद फरमाएंगे? जी मैं लामा साहब की खिदमत में इस्लाम पेश करना चाहता हूँ। तो पहले दिन से मैं जो आपका प्रोग्राम ये देख रहा हूँ, तो दिन ब दिन जैसा आप प्रोग्राम पेश कर रहे हैं माशाल्लाह एक से बढ़कर एक मोती जो है ना लामा साहब पे कहते हैं। तो हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये चुन के इन अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और मैं लामा साहब ये में मतलब अर्ज करना चाहता हूँ कि एक सहाबी हुए हैं हज़रत ज़ाहिर अलैहिस्सलाम जी जी जी, उनके बारे में अगर इन्हें कभी अगली एपिसोड में उसके बारे में बयान कर सकें तो कर दें। इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जी उस्मान भाई, आपने इटली से कॉल की, प्रोग्राम हमारा पसंद किया और आप और हम यही चाहते हैं कि आप और भी नौजवानों को इटली के अंदर, और मैं समझता हूँ कि यूरोप के अंदर हमारे खुसूसन नौजवान जो पाकिस्तान से आए हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि चूँकि वहाँ एक माहौल है, घर से दूरी है, तो ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो आपने हमारे नौजवानों के दिलों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत को जो है वो मज़ीद बढ़ा सकते हैं, बुज़ुर्गान दीन की मोहब्बत को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो उस्मान भाई, इटली से आपने कॉल की, प्रोग्राम पसंद किया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरे भाई, कौन? डॉक्टर जावेद कमल अर्ज कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले काजी साहब की खिदमत में सलाम और दुआ कि अल्लाह ताला इश्क की इस आग को और भड़काए ताकि इसके शोले हम तक पहुँचते रहें। आमीन। एक सवाल है छोटा सा हाजी साहब किबला, जी जी, वो ये है कि जिस दौर में हम जिंदा हैं इस दौर में हम अहले बैत किसको समझ सकते हैं? जी क्योंकि हर आदमी के किसी के नाम के साथ हसनी लिखा है, किसी के नाम के साथ हसानी लिखा है, किसी के जाफरी लिखा है, तो ये हमारे लिए एक मसला है। तो एक तो ये सवाल था, दूसरी एक रिक्वेस्ट थी, जी अगर हो सके तो प्लीज इस प्रोग्राम का टाइम थोड़ा तब्दील करें, क्योंकि यूरोप में खासा मसला बन रहा है कि रात के 2 बजे तक जो है ना, ये इश्क में जागना तो पड़ता है, जागते तो हैं, लेकिन अगर ये टाइम थोड़ा जल्दी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि सहूलत हो जाएगी हमारे लिए भी। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद कमल साहब, आपने इटली से कॉल की। ये डॉक्टर जावेद कमल साहब मारूफ सहाफ़ी हैं इटली के अंदर, और इन्होंने 2 सवालात हमारे सामने रखे। एक तो इनकी तजवीज़ जो है वो नोट कर ली गई है। वाकई यूरोप के अंदर जो लोग हमारे नाजरीन प्रोग्राम को इसको मोहब्बत से देखते हैं, ज़ाहिर है कि अभी यहाँ पर तो 12:30 बजे हैं, 1 बजे तो वहाँ पर 1 घंटा आ गए, तो उनके लिए मसला इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपकी तजवीज़ जो है वो नोट कर ली गई है, और दूसरा जो आपने सवाल किया उसका भी इंशाल्लाह अभी हम जवाब अलामा साहब से मांगेंगे। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन मेरे भाई और कहाँ से? जी मैं जफर भट्ट बोल रहा हूँ। जफर साहब कहाँ से? ग्लासगो से जफर भट्ट। जी जी, जफर भट्ट साहब ग्लासगो से। जी भट्ट साहब, इरशाद फरमाइए। बहुत बहुत ईमान ताज़ा हो गया है, बहुत ज्यादा, कि अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी और तंदुरुस्ती सेहत दे। ये मेरे इन्ना प्यारा सलाम पेश करता है, ताज़ा हो गया अल्लाह की कसम है कि वजूद जड़ा ना पे सरसांदा पे सुभान अल्लाह। ऐसी सोहनी उन्हां साहबियां दी, उन्हां बुजुर्गां दी अल्लाह ताला सानू होर तौफीक दे। हाफिज़ साहब तुहानू, मैं भी हाफिज़ साहब कारी साहब, मेरा वालिद साहब साईं रहमतुल्लाह कादरी सिलसिला साहब 101 ईयर दे हो के फौत होए ने, तो उन्होंने भी कोई दुआ खैर कराया जे। वो आंदे सन दाल दर्द जे रब अता करे करके शुक्र उन्हें झोली पा लगी, हर एक दी टहल तू रही करता, हर एक कोलों दुआ भी होरे उस केड़े रूप विच आउणा है, दिल विच मता ए पका लवी, और जिंदगी विच जे लवे पछाण रहमत वेड़े बड़े ते कुंडा। सुभान माशाअल्लाह। जी जफ़र भट्ट साहब ग्लासगो से आपने कॉल की, प्रोग्राम को पसंद किया, अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, और आपने जो कैफियत बयान की है
यकीनन ये आपके अंदर छुपी हुई वो मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत, कि जब आप उनका ज़िक्र सुनते हैं तो आपके दिल के अंदर वजद की कैफियत पैदा होती है। यही मैं समझता हूँ कि आपके अंदर वो छुपी हुई वो गौहर है, वो कीमती मोती है। आप खुशनसीब हैं कि पाक हस्तियों का ज़िक्र सुन के, अल्लाह का ज़िक्र सुन के आपका दिल झूम जाता है। यकीनन आप मुबारकबाद के लायक हैं, और यही हमारा मिशन है, यही हमारा मकसद है तकबीर टीवी का, इस प्रोग्राम का, कि हम लोगों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत और अल्लाह के वलियों की मोहब्बत जो है उसको पैदा करें।